السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میری زمین اور آج ہم بات کریں گے حالیہ سیلاب میں ہوئے نقصانات کے بارے میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ پاکستان میں زیادہ تر کسان جن کی فصلیں گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب میں برباد ہو گئی تھی، ان کے پاس کسی قسم کی روزگار کا اختیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کسانوں کو ممکنہ طور غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چھوٹے کسان خاص طور پر خطرات کی زد میں ہیں، کیونکہ نہ صرف ان کی موسم گرما کی فصلیں برباد ہو گئی تھیں، بلکہ اب وہ اپنی سردیوں کی فصلوں کے لیے بیج، کھاد اور دیگر سامان خریدنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ سبھی کی قیمتیں آسمان کو چھو چکی ہیں۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جون اور اگست کے درمیان پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب میں زراعت، خوراک، مویشی اور ماہی گیر کے شعبوں کو مجموعی طور پر 800 ارب روپے کا نقصان پہنچا، جس سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے اور کم از کم 80 لاکھ بے گھر ہوئے۔ رپورٹ میں ان شعبوں کو تقریباً 1.98 کھرب روپے کے طویل مدتی نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام کی ستمبر 2022 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 35% گھرانے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کاشتکاری میں مصروف تھے اور 65 لاکھ ایکڑ فصلیں اور باغات متاثر ہوئے۔ اس میں سندھ میں تقریباً 48 لاکھ ایکڑ، بلوچستان میں 9 لاکھ ایکڑ، پنجاب میں 7 لاکھ ایکڑ اور خیبر پختونخوا میں 1.5 لاکھ ایکڑ اراضی شامل ہے۔ موسم گرما کے موسم میں تقریباً 80% پیداوار کھو دی اور ربیع کی فصلوں کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ سندھ کے بہت سے علاقوں میں پانی اب بھی کھیتی باڑی والے علاقوں میں کھڑا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کاشتکاری کرنے والے صرف چند کسان ہی پانی نکالنے کے لیے پمپ کرائے پر لینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ کاشتکاروں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور اس کے ملک کی غذائی تحفظ پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کسان حکومت کی خاطر خواہ مدد کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ کسانوں کے لیے فصلوں کی کوئی یونیورسل انشورنس پالیسی نہیں۔ وزارت قومی سلامتی اور تحقیق کے سابق مشیر محمد علی تالپور نے میری زمین کی ٹیم کو بتایا کہ 2018 میں پنجاب کے چند اضلاع میں فصلوں کی انشورنس کا ایک آزمائشی منصوبہ شروع کیا گیا تھا، مگر یہ بہت ابتدائی مرحلے میں ہے اور ایک محدود علاقے میں ہے۔ تالپور نے وضاحت کی کہ بیمہ کمپنیاں فصلوں کی بیمہ کاری کرنے سے گریزاں تھیں، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فصل کے نقصان کا درست اندازہ لگانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ پنجاب میں صوبائی حکومت نے آزمائشی منصوبوں کے تحت کچھ کسانوں کی جانب سے انشورنس پریمیم کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ تالپور نے مشورہ دیا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اسے دوسرے صوبوں تک بھی پھیلایا جانا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے 2008 میں ایک ملک گیر قرض کی بیمہ اسکیم برائے فصل شروع کی گئی، تاکہ کسان کو زرعی مقاصد کے لیے بینکوں سے حاصل کیے گئے قرضوں کا بیمہ کیا جا سکے۔ تاہم یہ بیمہ صرف قرضوں کی قیمت تک محدود ہے اور ان کی فصلوں کو ہونے والے مجموعی نقصان کو پورا نہیں کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر چھوٹے کسانوں کے پاس بینک قرض تک رسائی نہیں ہے اور اس لیے وہ اس اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ سیلاب سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے پاکستان کو غذائی تحفظ کے مسائل کا سامنا ہے۔ گندم کے ذخیرے میں کچھ کمی گندم کی درآمد سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، ضرورت پڑنے پر مزید درآمد کی جائے گی۔ کسان سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں۔ موسمیاتی سائنسدانوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی بدولت گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے ہونے والی بارشیں تقریباً 25 لاکھ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تاہم ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ تباہی کے پیچھے موسمیاتی تبدیلی ہی واحد عنصر نہیں، بلکہ زمین کے استعمال کی ناقص منصوبہ بندی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا کہ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلی بدتر ہوتی جا رہی ہے، امکان ہے کہ 2022 کے سیلاب جیسے واقعات عام ہو جائیں گے۔ جیسا کہ سندھ آبادکار ایسوسی ایشن کے شاہ نے میری زمین کی ٹیم کو بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے واقعات زیادہ شدت کے ساتھ بار بار آئیں گے، لیکن ابھی تک کسانوں کی مدد
اور تحفظ کے لیے بچاؤ کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا۔